تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آگے حصے تقسیم کیے، ان میں سے حضرت جبریل امین بھی بنے۔ جبریل کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے بنایا نہ آسمان تھے نہ زمینیں تھی نہ عرش نہ لوح نہ کرسی، میں اللہ کے جو آگے حجابات تھے نا ان میں رہتا تھا۔ میں نے ایک تارا دیکھا، اللہ کے جو حجابات تھے عظمت جن کو آپ کی زبان میں پردہ کہوں، ان میں نے ایک چمکتا ہوا، اونچی کہیے سب کہہ دیجئے، تارا دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، بڑا پیارا لگا، مگر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے یہ طلب رہی کہ میں پھر دیکھوں۔ 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا۔ کتنے عرصے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ پھر اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے انتظار کیا، ہر 70,000 سال کے بعد وہ تارا ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے جبریل تیری عمر بہت زیادہ ہے، ہماری پاس تو گنتی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ یہ ارب خرب تک ہے، اس سے زیادہ گنتی نہیں، تیری عمر تو بہت زیادہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یا جبریل و عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا۔ معنن کہہ رہا ہوں، معنن وہ کوکب نورانی میں ہی تھا۔ معنن کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے عمر پوچھ لی۔ اب حضور جبریل سے فرماتے ہیں تو نے سب کو دیکھا ہے۔ کتنا پرانا ہے جبریل، سب اس کے سامنے، سارے نبیوں پر وحی لانے والا۔ حضور اس سے فرماتے ہیں ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا، جتنے مشرق اور مغرب سردیوں کے گرمیوں کے زمین کے جتنے مختلف ہیں میں نے سب کو الٹ پلٹ کر چھان پٹک کر دیکھا۔ فلا مارا، مگر نہیں دیکھا آقا تجھ جیسا، آپ جیسا۔ اونچی اعلی حضرت فاضل بریلوی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ سدرا والے جبریل، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں تھال جیسے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہیے گا کوئی نہیں۔ میرا یہ موضوع اس وقت اتنا پھیل نہیں سکتا، ورنہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیلیں دیتا۔ قرآن بتاتا ہے میرے نبی جیسا ہو سکتا بھی نہیں۔ دھیان سے سن لیں، ہو سکتا بھی۔ کوئی یہ کہے کہ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، اللہ چاہے تو کروڑوں پیدا کر ڈالے، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ میں نے جواب دینا ہے، ہم اللہ تعالی کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کے مطابق بتا رہے میرے نبی جیسا ہو سکتا نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر ان جیسا کوئی اور ہو تو حضور آخری نبی رہیں گے؟
نہیں، اور حضور آخری نبی ہیں، یہ قطعی مسئلہ ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا میرے نبی جیسا بھی کوئی ہو سکتا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے نام ہیں، کارنامے ہیں، کسی کا کوئی ایک کارنامہ، کسی کی 2 باتیں، کسی کی 10 باتیں، مگر میرا نبی اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس کی ایک ایک ادا محفوظ کی گئی ہے۔ لوگ 1400 برس سے سنا رہے ہیں، کتنے جاوید اقبال ہوں گے جنہوں نے محفلیں سجائی ہوں گی، کتنے ہوں گے جنہوں نے لکھا ہوگا، کتنے نعت خوان ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، قاری یونس صاحب جیسے کتنے ہوں گے انہوں نے نقابت کی ہوگی، مگر ساری دنیا کو دیکھ لو، 1400 سال گزر گئے، وہ سب کچھ کہہ کے جتنا ان کو آتا تھا وہ سب کچھ سنا کر بھی یہی کہتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور آپ کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گود میں اتنا خوش نہیں جتنا جنت میں خوش ہے۔ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا، اونچی وہ زمین پر بیٹھے جنت کو دیکھتے ہیں۔ کتنے فاصلے پر ہے جنت؟ اگر کوئی زمین سے پیدل چلے 8000 سال میں جنت پہنچے۔ کتنے عرصے میں؟ 8000 سال لگے اس کو جنت تک پہنچنے میں۔ حضور مدینے سے جنت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو وہ آقا جو مدینے سے جنت دیکھ رہا ہے وہ مدینے سے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، ان پر کوئی پردے نہیں۔ کوئی یہ اگر کہے کہ نہیں جب تک ظاہری حیات میں تھے تب تک دیکھتے تھے، اب قبر میں ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ ان کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی کا کوئی تصور۔ توجہ، حضور نے فرمایا بیوی سے رویا نہ کر، وہ جنت میں بڑا خوش ہے۔ ماں تھی، آنسو نکل رہے، فرمایا وہ جنت میں ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑا خوش ہے۔ ماں کے آنسو نکل رہے ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ فرمایا ماریا تو چاہے تو میں تجھے دکھا دوں، ماریا تو چاہے تو میں تجھے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں۔ آپ سوچتے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا ضرور جنت کا منظر بھی دیکھوں گی، بیٹے کو بھی دیکھوں گی، مگر وہ صحابیہ تھی، فوراً کہا میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ آنکھوں پر اعتبار کیا، میرے نبی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کا ایمان دیکھو، معیار دیکھو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید رمضان میں آپ کو آپ کے خطبہ سناتے ہوں گے۔ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک خاتون آئی، اس کا بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ آ کر کہتی ہے حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور سے آ کے پوچھتی ہے میرا بیٹا، اونچی کہیے۔ صحابیہ کا کیا ایمان ہے، نبی کو خبر، نبی کو خبر، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو
جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، نبی بے خبر ہوتا نہیں۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ، مصباح اللغات اٹھا کے دیکھ لو، النبی المخبر عن الغیب، نبی کہتے اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ بے خبر کبھی خبر دے گا؟ تو جس کو اللہ باخبر کرے، جس کو اللہ باخبر کرے، اس جیسا علم والا کوئی اور نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ عورت آ کے پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر میں ایسا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی، میں اس پہ نوحہ کروں گی، خوب روؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہیں لگاتے، فرماتے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ توجہ، آپ نے سبحان اللہ کہا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ آپ کو 90 نیکیاں مل گئیں، مگر آپ کو سمجھا بھی دوں جنت کتنی بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ارضھا کارض السماوات والارض، جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ اتنی تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ جنت میں درجے کتنے ہیں؟ کوئی ایک بتائے۔ آواز آئی کسی کی 7، کسی کی 8۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، درجے 100 ہیں۔ درجے کتنے ہیں؟ اونچی گئیے گا 100، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ تو پھر اتنی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہی کمرہ ہوتا، فلیٹ سسٹم ہوتی جنت، تو سارے لڑ کے ہی مر جاتے۔ اتنی بڑی جنت کے دروازے جانتے ہو؟ آپ کے کسی کے گھر میں بڑے سے بڑا دروازہ کتنے فٹ کا ہوگا؟ ایک پلہ، ایک کیواڑ کتنا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ 10 فٹ زیادہ سے زیادہ۔ کلے کا دروازہ آپ کہو گے اس سے بڑا۔ جنت کے دروازے کے 2 پٹ، 2 کیواڑ، 2 پلے، ایک پلے سے دوسرے پلے کے درمیان 40 سال کا رستہ۔ کتنا رستہ؟ 40 سال کا۔ سنیو، ایک خوشخبری اور سناؤں گا۔ 40 سال کا رستہ۔ میرے آقا کریم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بڑے دروازے میں بھی گزرتے ہوئے لوگوں کے کندھے چڑھ جائیں گے۔ کندھے جب بہت زیادہ زور ہوتا ہے تو آپ کے کندھوں کا کیا؟ کندھے چڑھ جائیں گے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے ابھی بھی کیا مطلب؟ کندھے چڑھیں گے تو اتنا رش ہوگا، پتا چلا امت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا سوال سنتے ہیں میرا بیٹا کہاں؟ اب اتنی بڑی جنت، اس میں 100 درجے، اعلیٰ درجے کا نام فردوس۔ میرے آقا پوری جنت کو دیکھتے ہیں، ٹائم نہیں لگا، مدینے میں کھڑے ہوئے پوری جنت کو دیکھتے ہیں۔ تمام جنت دیکھ لی، بیٹا نظر آیا فردوس میں، بتا دیا تیرا بیٹا فردوس میں ہے۔ صحابہ کا ایمان نبی کو خبر ہے، نبی کو خبر نہیں۔ لوگ آج کل بہت سوال کرتے ہیں، سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، حضور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جنت کے 8 دروازے۔ ایک دروازے سے آواز پڑے گی نمازیوں کو، ایک سے روزہ داروں کو، ایک سے ذکر کرنے والوں، ایک سے دعا کرنے والوں۔ حضور بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے ابو بکر ابھی خاتمہ بالخیر باقی، قبر کی منزل باقی، پھر حشر میں میزان پر عمل تلنے